السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے شہر کی سیر کرانے والے ہیں جس کو انبیاء کرام کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا شہر جو 3 بڑے مذاہب مسلمان، عیسائی، یہودی کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ اس شہر کا نام یروشلم ہے۔ یہ شہر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کا مرکز بھی ہے، کیونکہ دونوں فریق اسے اپنا دارالحکومت قرار دیتے ہیں۔ یروشلم کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے مقدس ہے۔ یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا جو یہودی عبادت کا مرکز تھا۔ مسجد الاقصی اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے اور دنیا کے قدیم ترین عبادت گاہوں میں سے ایک ہے۔ یہ یروشلم القدس کے قدیم شہر میں واقع ہے اور مسلمانوں کے لیے دینی، تاریخی اور سیاسی اہمیت رکھتی ہے۔ مسجد اقصی وہ مقام ہے جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا۔ مسجد اقصی کو اسلام کے ابتدائی سالوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تعمیر کیا گیا۔ موجودہ ڈھانچے کی تعمیر اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان اور ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی۔ مسجد اقصی اسلامی سلطنت کا ایک اہم مذہبی مرکز رہا، خصوصاً خلافت راشدہ، اموی، عباسی اور عثمانی ادوار میں۔ مسجد اقصی ایک وسیع کمپاؤنڈ کا حصہ ہے جسے حرم شریف کہا جاتا ہے۔ قبۃ الصخرہ، یہ سنہری گنبد والی عمارت مسجد اقصی کے قریب واقع ہے اور معراج کے پتھر کی نشانی ہے۔ کمپاؤنڈ میں کھلے میدان، باغات اور دیگر چھوٹی مساجد موجود ہیں۔ قبلہ اول، ابتدائی طور پر مسلمان نماز کے لیے مسجد اقصی کی طرف رخ کرتے تھے، بعد میں قبلہ خانہ کعبہ کی طرف تبدیل کر دیا گیا۔ واقعہ معراج، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کا سفر کیا اور وہاں انبیاء کی امامت کی۔ یہ معجزہ مسلمانوں کے عقیدے میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ مسجد اقصی فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کا مرکز ہے۔ اسرائیلی قبضے کے بعد 1967 کی جنگ سے یہ جگہ مسلسل تنازعات اور کشیدگی کا شکار رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ عبادت اور اجتماع کی جگہ ہے، جبکہ بعض اوقات یہودی انتہا پسند یہاں داخل ہو کر اشتعال پیدا کرتے ہیں۔ یہودی انتہا پسندوں اور صہیونی تنظیموں کی ایک خاص تعداد کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرا کر اس جگہ پر اپنی قدیم مذہبی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہودی عقیدے کے مطابق ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جو بعد میں 586 قبل مسیح میں بابلی بادشاہ نبوکدنضر نے تباہ کر دیا۔ بعد ازاں دوسرا ہیکل 516 قبل مسیح میں تعمیر ہوا، جو 70 عیسوی میں رومیوں نے تباہ کر دیا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ دونوں ہیکل مسجد الاقصی کے مقام پر موجود تھے اور وہ اسی جگہ تیسرے ہیکل کی تعمیر چاہتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ دونوں ہیکل مسجد اقصی کے مقام پر موجود تھے اور وہ اسی جگہ تیسرے ہیکل کی تعمیر چاہتے ہیں۔ بعض انتہا پسند گروہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مسجد اقصی کو ہٹا کر تیسرا ہیکل تعمیر کیا جائے۔ ان کے مطابق یہودیوں کا مذہبی حق ہے کہ وہ یہاں عبادت کریں، کیونکہ یہ ان کے لیے مقدس ترین مقام ہے۔ کئی دہائیوں سے اسرائیلی حکومت اور یہودی تنظیمیں مسجد اقصی کے نیچے آثار قدیمہ کی کھدائی کر رہی ہیں، جس سے عمارت کی بنیادوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ فلسطینی اور اسلامی دنیا کا کہنا ہے کہ یہ کھدائی مسجد کی تباہی کی کوشش ہے۔ تمام یہودی اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتے۔ کئی یہودی علماء کا کہنا ہے کہ یہ موجودہ دور میں ہیکل کی تعمیر کا منصوبہ غلط ہے اور اسے مسیح کے آنے تک ملتوی رکھنا چاہیے۔ یہ مقام صدیوں سے اسلامی مقدس جگہ ہے اور یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر کی شروعات کی۔ اس پر کوئی دعویٰ یا تبدیلی مسلمانوں کے دینی اور تاریخی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ فلسطینی عوام اور تنظیمیں مسجد اقصی کی حفاظت کو اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہیں اور اسے کسی بھی ممکنہ نقصان سے بچانے کے لیے مزاحمت کرتی ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے حمایت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ اور بیشتر ممالک مسجد اقصی کو فلسطینیوں کا مذہبی اور تاریخی حق تسلیم کرتے ہیں۔ اسرائیل کے ایسے اقدامات عالمی سطح پر شدید تنقید کا شکار ہوتے ہیں۔
مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول تھا اور اب بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مرکز عقیدت ہے۔ یہاں آ کر دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے مسلمانوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے جو امت کے اتحاد کا مظہر ہیں۔ مسجد اقصی پر موجودہ حالات میں سخت نگرانی اور عبادت کا ماحول ہے۔ وہاں جا کر نہ صرف عبادت کریں بلکہ اس مقدس مقام کی حفاظت اور آزادی کے لیے دعا بھی کریں۔ دوستو، اگر آپ یروشلم کی سیر کا ارادہ کریں تو سفری دستاویزات اور قوانین کی مکمل تحقیق کریں۔ مقدس مقام پر احترام اور عاجزی کا مظاہرہ کریں۔ یہ زیارت نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ تاریخ، روحانیت اور عقیدے کی جڑوں کو سمجھنے کا ایک موقع بھی ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے انفو کاشف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اللہ حافظ۔